کرام کو، لیکن تمہاری زبان سے ان کے ایمان کا انکار ہوتا ہے جو تب جنت میں جائیں گے جب فیصلے ہوں گے۔ نہیں، وہ آج بھی جنت میں ہیں۔ ابو بکر آج بھی جنت میں ہے، عمر آج بھی جنت میں ہے۔ جہاں میرے آقا سوئے ہیں، جہاں ابو بکر و عمر سوئے ہیں، وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اسلام ایمان کے دعویٰ داروں کے لیے قانون مولا و مالک نے نازل کیا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے اصحاب رسول ایمان لائے۔ بیٹا کہتا ہے بابا تلوار اٹھی تھی، تیرا سر نیچے آیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بابا جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی نہیں آئی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا۔ میری تلوار کے نیچے اگر میرے داؤ میں تو آ جاتا، میں محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا۔ دنیا میں عزتیں ان کے لیے، جنت کا مقام بھی ان کے لیے، اور جو سن کے پھر یہ کہے نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن، یہ لیکن کا تصور صحابہ کی زندگی میں موجود؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہستی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیجئے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے حکموں پر، ہم نے راضی کرنا ہے اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو۔ اللہ کی قسم پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ نے ان دو ہستیوں کو راضی کر لیا، پیارے نبی کے طریقے پہ چلے، اللہ کو راضی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دین اسلام اللہ مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آخری دین، جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس دین کو سب سے پہلے سننے والے، عمل کرنے والے اپنے سینوں سے لگا کر اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو اور پھر پوری دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلنے والی پہلی جماعت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی جماعت ہے۔ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دین کو خود پیارے حبیب کے میٹھے لبوں سے لیا، اپنے سینوں کو منور کیا، اس پہ عمل کیا۔ قرآن نازل ہوتا اور پیارے حبیب کے پیارے صحابہ اس نازل ہونے والے احکامات پہ عمل کر کے دکھاتے۔ ادھر آیات کا نزول ہوتا، ادھر ان کی گردنیں جھکتی، خود عمل کیا، اپنے گھر والوں کو اس کی دعوت دی، اپنی قوم قبیلے کو دعوت دی، اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ یہ صحابہ کی جماعت، ان کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا، دین اسلام کے لیے ان کی کوششیں اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئیں کہ اللہ نے جماعت صحابہ کو معیار حق قرار دیا۔ اب قیامت کی دیواروں تک
حق تلاش کرنا ہے، معیار حق کو دیکھنے کا پیمانہ وہ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی جماعت ہے۔ جو ان سے باہر نکلے گا وہ حق سے باہر ہوگا، وہ حق سے محروم ہوگا، اور جو ان کے فہم کے مطابق دین کو سیکھے گا وہ اس دین کو سیکھ رہا ہے جو مصطفیٰ کے مبارک پاکیزہ طیب طاہر دل پہ نازل ہوا۔ دشمنان اسلام اصل میں دشمنان اسلام ہے، ان کی دشمنی اسلام سے ہے، ان کی دشمنی قرآن سے ہے، ان کی دشمنی عقیدہ توحید سے ہے، ان کی دشمنی اس پیغام سے ہے جو پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن چونکہ انہوں نے لبادہ اسلام کا ہی اوڑھا ہوا ہے، چولا اسلام کا پہنا ہوا ہے، قمیص اسلام کی اپنے تن پہ ڈالی ہوئی ہے اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے، اور وہ پہچان چکے ہیں کہ ہم معرکے کے میدان میں تلوار تیر میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سازش کے میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یہ دشمنان اسلام کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے چولا اسلام کا پہنتے ہیں، لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے دکھاتے ہیں۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلام کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ حملہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت پر، جس سے مقصد ان کا اسلام کو گرانا ہے، اسلام کو ڈھانا ہے، اسلام کو مٹانا ہے، کہ جب صحابہ کی صورت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عوام الناس کے سامنے مجروح کر دی جائے، بگاڑ دی جائے، ان کو دنیا پرست، ان کو شہوت پرست ثابت کر دیا جائے، ان کو ظالم اور مجرم بنا دیا جائے، تو جب صحابہ کی شہرت خراب ہوگی تو اس دین کی شہرت کیسے بچے گی جو صحابہ کے ذریعے پھیلا؟ تو اصل دشمن دین کے ہیں، اصل دشمن قرآن کے ہیں، اصل دشمن اسلام کے ہیں، لیکن صحابہ کے خلاف زبان اس لیے دراز کرتے ہیں کیوں کہ اس جماعت کو جب انہوں نے بدنام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام کو بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کرام کی شان، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام قرآن میں کیا بیان ہوا ہے، احادیث میں کیا بیان ہوا ہے، اور صحابہ کے درمیان اگر آپ اس میں کوئی اختلافات ہوئے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس پورے سلسلے کو اللہ کی توفیق سے آج شروع کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ قیامت کے دن ہم تیرے پیارے حبیب کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھولی میں کوئی خاص نیکی تو نہیں ہے، لیکن جن سے آپ پیار کرتے رہے ہم زندگی بھر ان کی عزت کا دفاع کرتے رہے، جو زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، جو سونے میں آپ کے ساتھ رہے، جو جنت میں آپ کے ساتھ رہے۔ کوئی کہتا فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، ہم مانتے ہیں اہل جنت کو، ہم مانتے ہیں اولیاء اللہ کو، ہم مانتے ہیں ائمہ کرام کو، لیکن تمہاری زبان سے ان کے ایمان کا انکار ہوتا ہے جو تب جنت میں جائیں گے جب فیصلے ہوں گے۔ نہیں، وہ آج بھی جنت میں ہیں، ابو بکر آج بھی جنت میں ہے، عمر آج بھی جنت میں ہے، جہاں میرے آقا سوئے ہیں، جہاں ابو بکر و عمر سوئے ہیں وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے، آج بھی جنت میں ہیں، زندہ تھے پیارے نبی کے ساتھ تو پیارے حبیب کہا کرتے تھے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آپ جنت کا ٹکٹ ان کی جیب میں ڈالا کرتے تھے، اور موت کی گھڑی بھی قریب آئی تو غم یہی تھا فاروق اعظم کو، عبداللہ جاؤ عائشہ کو سلام کہو اور اسے کہنا جی چاہتا ہے جہاں میرے آقا سوئے ہیں، جہاں ابو بکر سوئے ہیں، مجھے بھی ان کا پڑوس مل جائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی کے ساتھ آج بھی جنت میں آرام کر رہی ہے، جن کی قبریں آج بھی ریاض الجنہ میں ہیں، جنت کے ٹکڑوں میں ہیں۔
ان کی شان، ان کی عزت قرآن سے سنتے ہیں۔ آئیے مالک فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک آنے والے اسلام ایمان کے دعویٰ داروں کے لیے قانون مولا و مالک نے نازل کیا، اگر وہ ایمان لائیں جیسے اصحاب رسول ایمان لائے۔ دنیا والوں اگر تم ایمان لاؤ جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان و علی، سعد و سعید، پیارے حبیب کی پیاری جماعت ایمان لائی، پھر تم ہدایت میں ہو۔ اور اگر تم ویسے ایمان نہیں لاتے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اگر وہ اس پیمانے کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، وہی مالک ہے، ان قریب اللہ آپ کے لیے ان سے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں معیار حق بیان ہوا، وہ صحابہ کی جماعت اگر دنیا والے ایمان لائیں جیسے اصحاب محمد ایمان لائے تب یہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ سبحان اللہ، جو ایمان ویسے نہ لائے جیسے پیارے نبی کے صحابہ لائے تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اور جو صحابہ کے ایمان کا انکار کر دے، فرق سمجھ آیا؟ مالک کہتا تم ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، حسن، حسین، معاویہ، ابو سفیان، جیسے اصحاب رسول ایمان لائے، اہل بیت رسول ایمان لائے، تم ویسے ایمان لاؤ۔ اگر تمہارا ایمان ویسا نہ ہوا تو اللہ تمہیں مومن تسلیم، یہ اس کا حال ہے جو صحابہ جیسا ایمان نہ بنائے کہ وہ مومن نہیں رہتا، اور جو مجرم، جو ظالم، جو زندیق اصحاب محمد کے ایمان کا انکار کرے وہ مسلمان رہے گا؟ قرآن حکیم کی یہ آیت ہمیں ان ہستیوں کی عظمت سنا رہی ہے، ان ہستیوں کا مقام بیان کر رہی ہے کہ یہ وہ پیاری ہستییں ہیں، یہ وہ پیاری ذاتیں ہیں، یہ وہ پیاری جماعت ہے، ان جیسا ایمان نہیں تو مولا کو وہ ایمان قبول۔ آئیے موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابی ہوتا کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس پہ غور کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من صحبہ سنة او شہرا او یوما او ساعتا او رآہ فہو من اصحابہ۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے، ایک سال کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک دن کے لیے، ایک گھڑی، ایک لمحے کے لیے، حالت ایمان میں اس نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو، بھلے وہ ایک لمحے کی صحبت ہو، وہ ایک دن کی ہو، وہ ایک مہینے کی ہو، وہ ایک سال کی ہو، آپ کی مجلس میں آیا، حالت ایمان میں آپ کو دیکھا اور حالت ایمان میں ہی فوت ہو گیا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس صحبت میں بیٹھے، اس مجلس میں آئے، ورنہ اگر نابینے صحابہ بھی تھے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن صحبت ملی انہیں، تو مجلس ملی، آپ کا ساتھ ملا، وہ ساتھ ایک لمحے کا، ایک دن کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، ایک گھڑی کا ہو، اس کو صحابی کہا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اسی تعریف کو لکھنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ جمہور علماء سلف و خلف اسی معنی و تعریف کو اختیار کرتے ہیں۔ تمام امت کے سلف علماء کا یہی قول ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی ہے کون؟ جس نے پیارے نبی کی صحبت پائی حالت ایمان میں، وہ مختصر صحبت ہو یا طویل صحبت ہو، اور اسی حالت ایمان میں ان کا وفات ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ صحابہ کی شان، صحابہ کی عزت، صحابہ کا مقام غور کرنا ہے تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے ہو، الفاتحہ، سورت فاتحہ آپ کو صحابہ کی عظمت یاد کرواتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے ہم اس فاتحہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ شفا بھی کہا، ام القرآن بھی کہا، اس کے پیارے پیارے نام بھی رکھے، اور یہ ہمیں درس کیا دیتی ہے، ہمیں دعائیں کیا سکھاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا،
صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ. وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا. سب سے پہلے انعام کس پر ہوا؟ انبیاء پر، انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت پر. ہم ہر رکعت میں یہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلا. یہ عظمت ہے صحابہ کی جو سورۃ فاتحہ سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے جہاں انبیاء کی تعریف کی ہے وہاں صحابہ کی تعریف بھی کی ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا. بزرگوں پہ انعام کیا، اولیاء پہ انعام کیا، ائمہ پر انعام کیا، مانتے ہیں، لیکن یہ انعام یافتہ ہے کون؟ ہمیں خالق نے بتایا ہے. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ ساتھ بڑا پیارا ہے. تو یہاں انعام یافتہ لوگوں کا تعارف بھی خالق نے کروا دیا. انبیاء کی جماعت، انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین. صدیقین میں بھی صحابہ شامل، شہداء میں بھی صحابہ شامل، اور صالحین میں بھی صحابہ کی جماعت شامل. تو وہ لوگ جن کا راستہ، اس راستے پہ چلنے کی ہم خالق سے ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے. ان کے ایمان کی، ان کی صالحیت کی، ان کی نیکی کی گارنٹی خود خالق و مالک اپنے کلام میں دیتا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کتنے نیک ہیں، ان کی حالت اور کیفیت، ان کا ایمانی معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے رہتے ہیں. وہ صحابہ کی جماعت تھی جو اللہ کا فضل تلاش کرتی تھی، وہ اللہ کی رضا مندی، اللہ کی پسندیدگی کی اعمال کو تلاش کرتی تھی. تو یہ سورت، یہ ابتدائی آیات ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ اگر دنیا میں صحابہ کی جماعت کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے تو پھر کسی کا راستہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے. اگر یہ ایمان والے نہیں تو دھرتی پہ کوئی ایمان والا نہیں. یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ترازو ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت ہے. انبیاء کے بعد افضل ترین گروہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گروہ ہے. اور ہر دور کے منافق پیارے نبی کے صحابہ سے بغض رکھتے تھے، وہ اس دور کے ہوں یا آج کے دور کے ہوں. آئیے قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. اس دور کے منافقوں نے میرے نبی کے صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا. کیوں؟ پیغام توحید سن کر، ایمان کی پکار سن کر صحابہ نے اپنا سب کچھ وار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نہ ماں کو دیکھا، نہ باپ کو دیکھا، نہ بھائی کو دیکھا، نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ کاروبار کو دیکھا، نہ دنیا کو دیکھا، نہ لذتوں کو دیکھا، سب کچھ قربان کر دیا فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ بھائی ٹھیک ہے مسلمان ہو جاؤ، لیکن ماں باپ بیوی بچے، قوم قبیلہ خاندان برادری دنیا تجارت، ان چیزوں کو نہ بھولو. بھائی جہاں معاملہ آئے عزت مصطفیٰ کا، جہاں معاملہ آئے پیغام مصطفیٰ کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس سے کوئی بھی ٹکرا جائے، ماں ٹکرائے، باپ ٹکرائے، بہن ٹکرائے یا بھائی، کاروبار ٹکرائے یا تعلقات، سب سے منہ موڑا جا سکتا ہے، پیارے حبیب سے رشتہ توڑا نہیں جا سکتا.
صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہیں، خبر مشہور ہو جاتی ہے اس نابینا نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا ہے۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں، کھڑا ہو جائے وہ، مجھے بتائے کیوں مارا ہے، کیا ماجرا تھا؟ وہ نابینا صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لونڈی، اس سے میرے پھول جیسے 2 بیٹے بھی تھے، یہ مجھے بچے بڑے عزیز تھے، اس لونڈی سے بھی مجھے محبت تھی، یہ آپ کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہا کرتے تھے، آپ کی توہین کے جملے اس کی زبان سے نکلتے تھے۔ میں نے اس کو سمجھایا، میرے سمجھانے کے باوجود، حجت تمام کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آئی، اور پھر جب میں نے دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہی، پھر اس کی زبان سے ایسے جملے نکلے جو میرے آقا کی توہین کے جملے ہیں، تو میں نے اس کے سینے پہ چڑھ کے اپنا نیزہ اس کے سینے میں مارا، اور اس وقت تک میں اس پہ وزن ڈالتا رہا جب تک اس کی روح ختم نہیں ہو، نکل نہیں گئی اس کے جسم سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی توہین برداشت۔ صحابہ کبھی باپ سے ٹکرا گئے، بیٹا کہتا ہے بابا تلوار اٹھی تھی، تیرا سر نیچے آیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ بابا جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی ہے تیری کہ تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی نہیں آئی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑا تھا، میری تلوار کے نیچے اگر میرے داؤ میں تو آ جاتا، میں محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ کاروبار چھوڑ دیا، ابن عوف نکلے، دنیا ان سے چھین لی گئی، بیوی ان سے چھین لی گئی، بچہ ان سے چھین لیا گیا، سب کچھ لٹا کر تنہا مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت دلوں میں سجا کر قربان کر کے پہنچ کے میرے حبیب کے پاس۔ اور جب یہ دعوت دی گئی ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، تو کہا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے، اس کو بے وقوف ہی کہا جاتا ہے منافقین کی زبان میں، گستاخوں کی زبان میں۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی کی گستاخی کا ماجرا اتنا سنگین ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان کی لذت، حلاوت، ایمان کا رائی کا دانہ بھی باقی ہوگا، وہ مصطفیٰ کی توہین کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی کوشش اغیار کرے یا شعوری یا غیر شعوری طور پہ اسلام کا چولا پہننے والے کریں، جو بھی توہین رسالت کا جرم کرے گا اس کے جرم کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو روتے ہیں کفار کے لیے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، توہین کر رہے ہیں۔ یہ جرت ان کو تمہارے اپنوں نے دی ہے، غیروں نے نہیں دی۔ بلتستان کی ایک تقریب کی ویڈیو میرے پاس کسی بھائی نے بھیجی، جس میں عید غدیر کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، اس پورے واقعے کی فلم بندی کی جا رہی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ مجرم وہاں آواز لگاتے ہیں، باقاعدہ ممبر لگایا جاتا ہے، اور ممبر لگانے کے بعد آواز لگتی ہے کہ اب اس ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوں گے، اور ایک شخص آتا ہے جس نے نقاب پہنا ہوا ہے اور اس ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ ممبر پہ کھڑے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ایک اور شخص نقاب پوش کو کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ علی ہے، اور علی آ کر اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سامنے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے لباس پہنا کر، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے نعوذ باللہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان اور باقی صحابہ ہیں، اور پھر وہ کھڑا ہونے والا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ محمد ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ وہی خطبہ بیان کرتا ہے، وہی حدیث بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمائی تھی۔ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ پیارے نبی کی توہین نہیں ہے؟ انبیاء کی سیرت پہ ڈرامے بنے ہوئے نہیں دیکھے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام پہ ڈرامے، سیدنا عیسیٰ کے نام پہ فلمیں، انبیاء کی فلمیں، صحابہ کی فلمیں، ان کی مورتیاں، مختلف اداکاراؤں کو ان کا نام اور ان کا کردار بنا کر دیا جائے، یہ سب اللہ کے نبی کی، آپ کے صحابہ کی، اولیاء کی، انبیاء کی توہین نہیں ہے؟
تم باہر کے کافروں کے خلاف روتے ہو کہ وہ توہین کر رہے ہیں پیارے حبیب کی. یہ گھر کے مجرم جنہوں نے ایک عام انسان کو اٹھا کر کہا کہ نعوذ باللہ اب ممبر پہ تشریف لائیے، اور پیارے نبی ممبر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور ایک عام آدمی کو اٹھ کر کہا کہ یہ مولا علی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے مولا مانتا ہے، وہ علی کو مولا مانے. سالانی ممبر کو تیار ویڈیو عمر کو خطاب پوچھنا دیا جمع پہ گاما ہم اپن گوشت مننا تو عمر صاحب کو ممبر ہی بیٹھا تشریف فرما دے دینا شریف عوام نے برتے رام کے لیے یا موقع تھا مولا علی علیہ کا ممبر رکھنا مولا یہ سب کو بلند سنا مشہور مدور خود کو تصور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته. معاشر الناس هذا علي أخي ووسيي. میں انسان کن میں مومن کن کیوں نی کھونو علی اور نی وسیع اور جانشین علی بن ابی طالب وواعي علمي وخليفتي في أمتي على من آمن بي وعلى تفسير كتاب الله عز وجل. ہستیانی زلانی خلیفین نی امتی بھری اور نی کا ایمان کھنگامی نی طرف نہ خلیفین اور قرآنی تفسیر نہ چھسکن کنی بھری نی خلیفین والعامل بما يرضاه والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته والناهي عن معصيته. إنه خليفة رسول الله وأمير المؤمنين. دی شخصیت کو خدائی رضایت کے مطابق نصب کنن اور خدائی دشمن کننے سے جان کنن اور خدائی اطاعت کن کننے سے گلوف کنن اور خدائی گناہ معصیت کن کننا منع کنن. بتحقیق دی شخصیت کو خدائی رسول خلیفین اور تمام مومنین کنگامی امیر اور ہدایت کن کن ایمان. وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين بأمر الله يقول الله ما يبطل القول لدي بأمر الله ربي أقول. بشخصیت کو خدائی حکم کا ناقصین نہ قاسطین نہ مارقین قتل بکنن کہ خدا مند متعالی حکم کا ناسی بغیر کسی قسمی تغییر تبدیل مزا ناسی درس. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من انكره واغضب على من جحد حقه فمن مولاه فعلي مولاه. خداوند ستگی سی علی نبی سے محبت بس نارنا یعنی سی دو نبی سے محبت بس اور ستگی سی علی نبی سے دشمنی بس نارنا یعنی سی کھو نبی سے دشمنی جو خداوند ستگی سی علی ابن ابی طالب مدد بس نارنا یعنی سی کھو مدد بس اور ستگی سی علی ابن ابی طالب لغ دون زخ نارنا یعنی سی دون زخ اور خداوند یعنی سی یری لعنت پتوں پتوں دے انسان طریقہ ستگی سی علی ابن ابی طالب لا انکار بس نارنا یری غضب نازل کو تم دے انسان طریقہ ستگی سی علی ابن ابی طالب حق لا انکار بس نارنا. فإذا لك فزل من كنت مولاه فهذا علي المولى. پھر
سینا تھا نفسی مولانا سرپرست اندارنا بے انسان گامی مولا کو علی ابن ابی طالب. یہ سارے ڈرامے گستاخی ہے نہیں، اس پر نہیں زبان کسی کی کھلے گی، یہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. کیوں؟ اسلام کا چولا پہنا کر کیا جا رہا ہے. یہ بڑے مجرم ہیں جو شان جانتے ہیں ارے اللہ نے اپنے مصطفیٰ جیسا کوئی اور پیدا نہیں کیا. پیارے حبیب ابو بکر صدیق اکٹھے بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ یہ رسول اللہ ہیں. دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، سلام کر کے مجلس میں بیٹھ رہے ہیں. جب سورج بلند ہوتا ہے، پیارے حبیب پہ دھوپ کی کرنیں پڑتی ہیں، ابو بکر کھڑے ہو کر چادر کو مصطفیٰ پر تان لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے، میں تو ان کا غلام ہوں. آج تم عام دنیا کے افراد کو پیارے نبی کے کردار کے اندر کھڑا کر کے کہو کہ یہ مصطفیٰ اور یہ علی، یہ گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اگر ایمان کا کوئی ذرہ باقی ہے تو سوچنا یہ جرم تمہیں کہیں لذت ایمان سے محروم تو نہیں کر گیا. تو یہ ہے وہ جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو منافقین نے بے وقوف کہا. تو جواب میں مولا نے کہا الا انہم ہم السفہاء، صحابہ کی جماعت بے وقوف نہیں ہے جنہوں نے دنیا قربان کر دی، مال و دولت قربان کر دیے. سیدہ خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کر سیدہ نے پیارے حبیب کے قدموں میں ڈال دیا. گھر سے کھانا بناتی، کھانا تیار کرتی اور پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتی، غار میں مصطفیٰ کے سامنے کھانا رکھنے کے لیے پہنچتی. ایسے خدمت کی تو پھر عزت کیا ملی؟ یہ غار میں داخل ہوتی تو پیارے حبیب کے پاس پہلے جبرائیل پہنچے ہوئے ہوتے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دو. خدیجہ کو خدیجہ کے رب کا سلام کہو، خدیجہ کو جبرائیل کا سلام کہو. اسے بتاؤ اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جماعت صحابہ کو بے وقوف کہنے والے حقیقت میں بے وقوف ہیں. انہوں نے 60-70 سالہ زندگی کو سب کچھ سمجھا اور ایمان کو بیچ دیا، سودا دنیا کا کیا. جماعت صحابہ نے دنیا کو بیچ دیا اور ایمان کو خرید لیا. انہوں نے آخرت کی زندگی کو کمایا. وہ حقیقی مومن ہے جو ایمان لائے ان کے قدموں پہ چل کر، وہی مومن ہوگا. اور جو نعوذ باللہ ان کو بے وقوف سمجھے وہ حقیقت میں خود بے وقوف ہیں. یہ ہے کردار منافقین کا جو ہر دور میں رہا. تو سچا مسلمان وہی ہے جو صحابہ کے ایمان کو تسلیم کرتا ہے اور اس ایمان کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس ایمان کو معیار سمجھتا ہے. مالک کا فرمان بڑا دو ٹوک اور واضح ہے. اگر تم ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لائے تو پھر ہی تم ہدایت یافتہ ہو، اور اگر تم صحابہ کے ایمان سے منہ موڑ لو، چہرہ پھیر لو، تو پھر تمہارے ایمان کو خالق قبول نہیں کرتا. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. صحابہ کی خوبیاں تو ایسی ہیں کہ راتیں گزر جائیں پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا ذکر ختم نہ ہو. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا تھا، اپنی گردن جھکا دی تھی. جب حکم مصطفیٰ آتا تھا وہ کیوں کا سوال نہیں کرتے تھے، کیوں، کیسے، یہ کیوں. وہ کہتے تھے اللہ کے نبی عمل کیسے کرنا ہے یہ بتا دیجئے. آپ نے فرمایا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کا پہلا دن سال کے برابر ہوگا. اب انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑا کر یہ نہیں پوچھا اللہ کے نبی ایک دن سال کے برابر یہ کیسے ہو سکتا ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی. اشکال نہیں پیش کیا، بحث نہیں کی، بلکہ فرما برداری کی وہ مثال دی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دن سال کے برابر جب ہوگا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ دن میں تو ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ تو سال کا لمبا دن ہوگا، ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوقات کا اندازہ لگا کر اس حساب سے تم پورے سال کی نماز پڑھنا. ایک دن سال کے برابر ہوگا سنتے ہی مانا، بحث نہیں کی.
اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، یہ پوچھا کہ اس میں ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے۔ یہ ہے اصحاب محمد رسول اللہ کا ایمان۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ یہ ہے اصحاب، یہ ہے پیارے حبیب کی پیاری جماعت، ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی، جواب میں مولا نے کہا یہی فلاح پانے والے ہیں، جو سن کے مان لیں وہ کامیاب ہیں، دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی، دنیا میں عزتیں ان کے لیے، جنت کا مقام بھی ان کے لیے، اور جو سن کے پھر یہ کہے نہیں بات تو ٹھیک ہے لیکن، یہ لیکن کا تصور صحابہ کی زندگی میں موجود، اور ہماری زندگی میں اکثر کیا ہے؟ لیکن ہی ہے نا، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن وہ ابو نہیں مانتے، امی نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی، دوست نہیں مانتے، معاشرہ نہیں مانتے، بات ٹھیک ہے، ہم بات کا انکار نہیں کر رہے، بات ٹھیک ہے لیکن یہ کریں گے، وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر داڑھی رکھ لی تو وہ نوکری ختم ہو جائے گی، بات تو ٹھیک ہے سود کھانا نہیں چاہیے لیکن میں جہاں سودی بینک میں کاروبار کر رہا ہوں یا جاب کر رہا ہوں وہاں میری ₹1,00,000 سیلری ہے، اور میں نے اگر وہ چھوڑ دی تو مجھے تو باہر کہیں 10-20 ہزار کی بھی شاید نہ ملے۔ ہمارے ہاں لیکن چلتا ہے، بات ٹھیک ہے لیکن، اور صحابہ کے ہاں بات ٹھیک ہے اور فوراً عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ان کے ہاں لیکن کا، اپنے اعتراضات کا، اپنی سوچوں کا نہیں، پیارے حبیب نے فرما دیا بات ختم، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ معیار حق جس پر جب بھی مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے عزتوں کے دروازے کھلیں گے، اور جب تک اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان سچا ہو سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ نے بھیجا سیدنا علی کو فلاں کنویں پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا، تلاشی لی اس کے سامان کی، خط نہیں نکلا، کیا خیال ہے پھر؟ آپ نے کہا ہوگا اس کے پاس خط، سامان میں نہیں نکلا، تو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے پاس تو نہیں نکلا، تلوار نکال کر کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ غلط ہو سکتا، تیرے پاس خط ہے، بندی بن کے دیتی ہے، یہ میں تیری بھی تلاشی شروع کروں؟ تو اس نے کہا منہ موڑو، منہ ادھر کرو، چٹیا کھولتی ہے اور اس میں چھپا ہوا خط نکال کے پکڑا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کہ پیارے نبی نے فرما دیا، معاملہ ختم۔ پیارے بھائیو، اس ایمان کو اپنائیے، اس ایمان کی طرف آئیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، میرے اور آپ کے پردہ سماعت سے ٹکرا جائے، اب کوئی اس کی مخالفت کرے، کوئی اس کے خلاف بولے، وہ کتنی بڑی پرسنالٹی کیوں نہ ہو، شخصیت کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے پہ کسی کی عزت باقی، کسی مخالف حدیث کی عزت باقی، یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو بڑی عزت والے ہیں، یہ بڑے ہیں بھائی، یہاں فرمان مصطفیٰ ہے جس کے بعد کسی کا مقام جو اس فرمان کی مخالفت کرے باقی نہیں رہتا۔ یہ ہے وہ صحابہ کا انداز کہ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی گردن کو جھکا دیتے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، جب تک ہم اس راستے پہ نہیں چلیں گے کامیابی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ سنی حدیث آپ نے؟ جی بارہا سنی، عربی نہیں تو کم از کم اردو تو اس کا ترجمہ پورا یاد ہوگا۔ سوچئے اس پہ اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کتنی نمازیں ہم دن میں چھوڑتے ہیں؟ یوں کہیں گے جی ہم پکے مسلمان ہیں۔ یہ معیار حق ہے صحابہ کی زندگی، اور یہ معیار حق کیسے ہے کہ وہ حکم سنتے تھے اور پھر فوراً عمل کر کے دکھا دیتے تھے۔ آپ نے کہا فجر پڑھ کے نکل جاؤ، فلاں قافلہ بنا دیا، ایک
صحابی کو ان کا امیر بنا دیا اور کہا آج فجر پڑھو اور نکل جاؤ، جمعے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، خطبہ ارشاد کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کے امیر صاحب تو وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں گئے؟ میں نے تو کہا تھا فجر پڑھ کے چلے جاؤ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ جہاد پہ جانا ہے، پتہ نہیں زندگی ختم ہی نہ ہو جائے، شہادت کی موت مل گئی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، تو کیوں نہ جاتے جاتے تھوڑا سا ثواب اور اکٹھا کر لوں۔ اور وہ کیا تھا کہ جمعے کا دن مسجد نبوی میں جمعہ پڑھوں، آپ کی امامت میں جمعہ پڑھوں، آپ کا خطبہ سنوں، اور میری سواری بڑی تیز ہے، میں اس کو دوڑاؤں گا اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملوں گا۔ تو میں یہ سوچ کر رک گیا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ثواب، آپ کا خطبہ سننے کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب، وہ ثواب تو ہے ہی ہے جہاد والا، وہ تو میں جا ہی رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی اور اکٹھا کر لوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ وہ جو سن کے صبح فجر پڑھ کے نکل گئے، اب تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ان کے ثواب کو پہنچ، اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے معیار حق کہ صحابہ سنتے تھے، فوراً عمل کرتے تھے، اور جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو اس لحاظ تک تیار نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور موت ہے، دیور موت ہے۔ اچھا بھلا دیندار گھرانہ ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بھابھی، دیور، جیٹھ، دیور صاحب سے گپیں چل رہی ہیں، کوئی پردے کا تصور نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، بے دین کی بات نہیں، بے نمازوں کی بات نہیں، دنیا داروں کی بات نہیں، دین داروں کی بات ہے۔ سالی بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی، بھابھی جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، ہاں جی وہ پردہ تو آنکھ کا ہی ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری بدکاری، بے حیائی اور زنا کے دروازے کھلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کے جرم میں وہ سب برداشت ہے، وہ سب قبول ہیں، لیکن جی وہ پردہ کرائیں گے تو خاندان ٹوٹ جائے گا، ابو ناراض ہو جائیں گے، بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ ایک جملہ یاد کروا دوں، اکثر ہمارے دلوں کے اندر اپنی زندگی میں جب احادیث کی مخالفت آتی تو کیا کہتے ہیں جی وہ بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ آپ ساری عمر یہی ٹینشن میں گزارتے ہو اور حدیث کی مخالفت کرتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑتے ہو، لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، شلوار ٹکنے سے اونچی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، گھر میں پردہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے، بھابھی سے پردہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہیں سالی سے پردہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور آپ ایک دن مر گئے، مرنا تو ہے نا، تو سارے لوگ مل کر کیا کہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرے پاس آ رہا ہے، خود ہی حساب لے لینا ان سے۔ اسی چکر میں ڈرتے تھے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے تو انا للہ ہی پڑھ لی آپ کے مرنے پہ۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کیسے کہ وہ بات سنتے تھے اور سر کو جھکاتے تھے۔ ایسے بنیے، حدیث کو سنیے، پھر ابو ناراض ہو، امی ناراض ہو، بھائی ناراض ہو، دوست ناراض ہو، قوم ناراض ہو، قبیلہ ناراض ہو، کسی کے ماتھے پر بل پڑتا ہو، مجھے حکم ماننا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچے، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، بہت متقی بنے، ان کے لیے بہت عظیم اجر ہے۔ اجر کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے نیکیاں کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے بات مانی اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی ہستی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیجئے کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکموں پر اور پیارے نبی کے حکموں پر، ہم نے راضی کرنا ہے اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب کو۔ اللہ کی قسم پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ نے ان دو ہستیوں کو راضی کر لیا، پیارے نبی کے طریقے پہ چلے، اللہ کو راضی کیا، پھر قیامت کے دن خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، بیڑا غرق ہوگا۔ اچھا آپ نے اللہ کو بھی بھلا دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا دیا، ان کے حکموں کو بھی ٹال دیا، اور پورے قوم، قبیلے اور برادری کے ساتھ آپ قیامت کے دن پہنچو گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ وہاں نہ ماں بنے گی، نہ باپ بنے گا، نہ بیوی،
کوئی بھی نہیں پہچانے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے. ہر کوئی یہ چاہے گا اے پھائے لگ جائے تو میں بچ جاؤں، یہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ جائے جہنم میں بچ جاؤں. تو صحابہ کا انداز کیا تھا کہ جب اللہ نے بلایا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، انہوں نے فوراً بات کو سنا، انہوں نے فوراً بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. ان کو ڈرانے والوں نے ڈرایا، ان کو دھمکانے والوں نے دھمکایا، لیکن ان کے ایمان کی کیفیت کیا رہی؟ قرآن بیان کرتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے ڈرایا تمہیں مارنے کے لیے لشکر کشی ہو گئی، تمہارے دشمن بہت ہو گئے، دشمنوں نے گھیرا تنگ کر لیا، اب مارنے والے پہنچ گئے، ڈرو ان سے. یہ سن کر کہ ہمارے دشمن بہت ہو گئے، مارنے والے آ گئے، گھیرے تنگ ہو گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ مولوی مروا چھڑے، یہی بیڑا غرق ہو گیا، اب نہیں بچتے، اب تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. نہیں، ایمان والے کا یہ حال نہیں ہوتا. ایمان والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ جو ہی یہ ساری دھمکیاں سنی، لوگ آ رہے ہیں، لشکر کشی ہو رہی ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فزادہم ایمانا، یہ سن کر ایمان اور بڑھ گیا. مقابلہ بڑا شدید ہے، لشکر بہت زیادہ ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، دشمنوں میں قوت بہت زیادہ ہے، لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں اہل ایمان؟ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ کافی ہے. انسان کمزور ترین حالات میں بھی ہو اور اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو طاقتور ترین بھی اس کا کچھ بگاڑ. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں ہیں، دشمن دہانے پر پہنچ جاتے ہیں اور ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اپنے قدموں کی طرف اگر دیکھنا شروع کر دے تو ہم نظر آ جائیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے. آنکھوں سے آنسو گر گئے کہ میرے پیارے حبیب آپ کو خطرہ ہے، آپ کے دشمن پہنچ چکے ہیں. جواب میں کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کیوں غم کھاتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں غم کھاتے ہو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو، جتنی مرضی قوتیں آ جائیں، جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے کوئی ڈر نہیں ہو سکتا. تو کبھی بھی توحید کا پیغام سن کر پھر خوف نہ کھائیں. لوگ آ گئے، لوگ مار دیں گے، لوگ یہ کر دیں گے، برادری یہ کر دے گی، گھر سے نکال دیں گے، بول چال بند ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. کس کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے. آپ کو جتنا کوئی دھمکاتا ہے دھمکائے، ڈراتا ہے ڈرائے. جواب میں صحابہ کے ایمانی جملوں کو یاد رکھو. انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ جتنے مرضی پلاننگ کر لیں، ان سب کی پلاننگ کو فیل کرنے والا اللہ کافی ہے. تو جب اس طرح دل پختہ ہو ایمان پر تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. ایمان بنایا، ایمانی جملے زبان سے نکلے، اللہ کی طرف رجوع ہوا تو جواب فوراً آیا، تو وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے. انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. لوگوں کے جملوں کے سامنے ڈٹ جاؤ کہ بھائی یہ میرا معاملہ نہیں ہے، میں آپ کو پیغام توحید دے رہا ہوں. اگر آپ مواحد بن جاؤ گے، آپ قبروں پہ سجدے کرنے چھوڑ دو گے، آپ اس توحید کے پیغام کو قبول کر لو گے، میرے گھر میں دانے زیادہ نہیں آ جائیں گے، میرا کوئی کاروبار نہیں بڑھ جائے گا، میری کوئی دکانداری نہیں ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اور اس پیغام کو سن کے تم ایمان پر آگے، اس عمل سے اللہ مجھ سے راضی ہوگا. یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے جو مجھے دشمنی برداشت کرنی پڑے میں کروں گا.
تو سن لیجئے پھر ایسے لوگ اللہ کے فضل، اللہ کی نعمت اور اللہ کی طرف سے پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ آئیے قرآن حکیم کی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے۔ کس چیز کی سبقت؟ کس طرف سبقت لے کر گئے؟ ایمان کی طرف، پیارے حبیب کی دعوت سن کر تسلیم کرنے کی طرف۔ گروہ اٹھا، آپ نے سنایا، بلال نے سنا، احد 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 کے ترانے گانے شروع کر دیے۔ سیدہ خدیجہ نے سنا، تسلیم کر لیا۔ ابو بکر نے سنا، ایمان لے آئے۔ علی نے سنا، ایمان لے آئے۔ مہاجر انصار کا وہ گروہ جو خیر کی طرف بڑھنے میں جلدی لے کر گیا، سبقت کر کے گیا۔ والذین تبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کے راستے پر، ان کے فٹ پرنٹ پر قدم رکھا اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے چلے، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ نتیجہ کیا ملا؟ باپ تو ناراض ہوا ہوگا، ماں نے گھر سے نکالا ہوگا، قوم نے مارا ہوگا، ظلم و ستم کی چکی میں چلے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ناراض ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پوری دنیا اس کی دشمن بن جائے، اس کا کچھ بگاڑ، اور اللہ ناراض ہو جائے پوری دنیا راضی ہو جائے، کوئی فائدہ؟ نفع و نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ صحابہ کا ایمانی معیار یہ تھا کہ وہ اس چیز کو تلاش کرتے تھے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کیسے خوش ہوگا، اللہ کو کی پسندیدگی والے اعمال کون سے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ایک تو اللہ راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور جماعت صحابہ کو ملا کیا؟ دنیا کے اندر 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، غموں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، عصائب میں، مصائب میں گزاری، صحیح ہے، لیکن وہ زندگی جہاں موت نہیں آنی، موت کو موت آ جانی ہے، وہاں کا مالک اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنات، باغات، جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے کب تک؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ تو 60 سال میں ختم ہو جائے گی زندگی، 70 سال میں ختم ہو جائے گی، 50 سال بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جنت کی زندگی ختم، جنت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اس ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھے۔ یہ جو وقت ملا ہے نا مجھے اور آپ کو، یہ کچھ کرنے کے لیے ملا ہے، وقت گزارنے کے لیے نہیں ملا۔ ہماری زبان پہ اکثر کیا جملہ ہوتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ وقت گزار رہے، ٹائم پاس کر رہے۔ آپ لوڈو کیوں کھیل رہے؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ آپ موبائل پہ گیم کیوں کھیل رہے؟ ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ وہ انتظار کر رہے نا فلاں آ رہا ہے، اس کے لیے بیٹھا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، تو ٹائم نہیں پاس ہو رہا، تو ہم نے کہا چلو واٹس ایپ کھول لیں، یوٹیوب کھول لیں، فیس بک کھول لیں، یا کوئی گیم کھول لیں۔ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس ہونے کے لیے نہیں ملا، ٹائم کمانے کے لیے ملا ہے۔ یہ ٹائم کچھ کرنے کے لیے ملا ہے۔ اس ٹائم کی قیامت کے دن قدر اور قیمت کا علم ہوگا اگر یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت سے بھرپور وقت گزرا ہوگا۔ اچھا جی، عبادت کا مطلب کیا کہ میں 24 گھنٹے نماز پڑھتا ہوں؟ نہیں، آپ 24 گھنٹے نماز نہ پڑھیں، 24 گھنٹے نماز نہ پڑھیں، ہر روز روزہ نہ رکھیں۔ کیا کریں؟ اس زبان کو اللہ کی یاد میں لگا لیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد۔ وہی جو آپ نے بٹن پہ گیندیں ایک دوسرے کی توڑنی ہے اور گیم کھیلنی ہے، اس کی جگہ پہ اس ہاتھ کو، اس انگلی کو اس پوریوں پہ چلا لیں، سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ذکر اذکار اپنی زبان پہ جاری رکھیں تو قیامت کے دن وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟
لا الہ الا اللہ. بارہا آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, ایک پرچی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, اور مقابلے پہ 70 رجسٹر یا ایک روایت میں 99 رجسٹر گناہوں کے تھے. تولا گیا تھا, کیا چیز بھاری ہوئی تھی؟ لا الہ الا اللہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کس چیز کا وزن ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ بھاری ہو؟ اب یہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کی اور میری زبان پہ جاری رہے تو نامہ اعمال کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ بڑھیں گے. اور اگر وہ گیم کھیلتے ہوئے وقت گزار دیا ہم نے, پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی نامہ اعمال بڑھیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پیارے بھائی, صحابہ نے اس زندگی کو غنیمت جانا. ایک ایک لمحے ان کی دوڑ کیا تھی. غریب غریب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر شکایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی امیر بندے جیت گئے, ہم غریب رہ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, وہ امیر صحابہ بھی نماز پڑھتے ہیں. ہم روزے رکھتے ہیں, وہ بھی روزے رکھتے ہیں. ہم جہاد کرتے ہیں, وہ بھی جہاد کرتے ہیں. وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں, ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. وہ اللہ کے نام پہ مال نکالتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہم نہیں کرتے. وہ ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے, اجر و ثواب میں ہم رہ جائیں گے. آپ نے کہا تمہیں ایک ایسا کام بتا دوں جس کو تم کرو تو صدقہ و خیرات اور اللہ کے نام پہ مال خرچ کرنے والوں کے ثواب سے تمہارا ثواب زیادہ ہو جائے. کہ اللہ کے نبی ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر, یہ پڑھ لیا کرو, تمہارا ثواب بہت زیادہ ہوگا. صحابہ نے جا کے شروع کر دیا. ان امیر صحابہ کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, نماز کے بعد کیا پڑھا جا رہا ہے. انہوں نے بھی شروع کر دیا. اب یہ غریب صحابہ پھر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ تو ساری بات لیک ہو گئی. انہوں نے بھی شروع کر دیا, ہم تو پھر وہیں کے وہیں آ گئے. آپ نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. میرا اور آپ کا وقت گزر کیسے رہا ہے؟ ہم نے ایمان, عمل, زندگی ویسے بنانی ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ہے. ذالک الفوز العظیم, یہ وہ اصل کامیابی ہے, یہ وہ اصل اللہ کی جنت کمانے کی سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں جس راستے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے, ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, پھر اہل بیت کی محبت سے, پھر صحابہ کی محبت سے, اولیاء اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو, اور ہم قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے, مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمیں زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ, ہمیں موت دے, اس حال میں دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو اور ادھر ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اعلان ہو رہا ہو. ہم تیرے نبی کی رسالت کا پیغام پھیلاتے ہوئے, تیرے نبی کی لائی ہوئی دعوت کو عام کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے تیرے پاس آئیں, اس حال میں آئیں کہ تو ہم سے راضی ہو کہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما چکا ہو. اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے, مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن اہل ایمان کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ ہمیں بغیر حساب کے, اے اللہ بغیر عذاب کے, اے اللہ بغیر عقاب کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمانا. پیارے حبیب کا پڑوس عطا فرمانا. ابو بکر, عمر, عثمان و علی, طلحہ, زبیر, سعد و سعید, پیارے نبی کے صحابہ اور پیارے نبی کے اہل بیت کا پڑوس عطا فرمانا. اے اللہ ہم ہر اس شخصیت سے برات کا اعلان کرتے ہیں جو تیرے پیارے نبی, تیرے پیارے حبیب, تیرے پیارے حبیب کے پیارے صحابہ, تیرے پیارے حبیب کے پیارے اہل بیت کی ادنا سی گستاخی کرتا ہے. اللہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں, ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, اصحاب رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.